الحمدللہ آج جامعہ میں بڑا اچھا دن گزرا، پڑھائی کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ آمین۔ اچھا نا، مجھے یاد آئی بات، ماشاءاللہ قاری صاحبان تشریف فرمائے، ہمارے قاری رفیع صاحب اہل علم ہیں، ہمارے شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی صاحب علم ہیں۔ اچھا یار، آج 7 مارچ ہے تو کل نا 8 مارچ ہے، عورت کے حقوق کے بارے میں، وومن جو رائٹس کے بارے میں بڑی بات چیت نا آج کل چل رہی ہے، اور اس حوالے سے نا بڑی ایک قباحتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کی صحت تک اسے مطمئن ہے؟ آپ ذرا مہربانی فرمائیں۔ اچھا قاری صاحب، بڑا ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے جواب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے لیول پہ وہ چند علمی شخصیات کہ جو اس کے حوالے سے کچھ آسانی پرووائڈ کر سکتے ہیں، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کو اب اس وقت میں مل کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جی جی۔ اور اگر وومن رائٹس کی بات کی جائے تو میرا مشورہ بھی ہے، سننے والے جو حضرات ہیں وہ بھی اس پہ ذرا توجہ دیں۔ ہم مردوں کو عورت کے حقوق کے حوالے سے ایک زوردار آواز سے ایک آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ جی جی۔ ہم مردوں کو عورت کے حقوق کے حوالے سے ایک زوردار طریقے سے آواز کو بلند کرنا چاہیے، اب عمل تیار کرنا چاہیے۔ یعنی وومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو عورت کو اس کے حقوق ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہے، کافی حد تک نہیں مل رہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے تو بڑا نا اس بات سے تھوڑا خوف سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نا عورتیں تو اس بات کو لے کر تھوڑا بڑا بگاڑ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم معاشرہ پہلے ہی اس طرف جا رہا ہے۔ کس طرح بگاڑ پیدا ہو؟ یعنی کہ کیا عورت کو حقوق نہیں مل رہے جب اللہ اس کے رسول نے وضع کیے ہیں؟ تو قاری صاحب دیکھیں، یہاں پہ نا تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے۔ 2 طرح کے رائٹس ہیں، جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ عورت کو اس کے حقوق کے لیے مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے عورت کے حقوق کے لیے۔ اور یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیے ہیں۔ واہ، یعنی کچھ رائٹس ایسے ہیں، 2 طرح کے رائٹس وومن رائٹس ہیں، جی جی، اور 2 طرح کے قانون اور اصول ہیں اور زاویے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہماری خواتین ان اصولوں کو کہ جو مغرب نے وضع کیے ہیں ان کو اپنے رائٹس کے طور پہ، اپنے حقوق کے طور پہ لینے کی آواز کو بلند کر رہی ہیں، استغفر اللہ، جبکہ اس میں عورت کی تذلیل ہے۔ یعنی مغرب کی طرف سے جو اصول عورت کے لیے وضع کیے گئے ہیں اس میں عورت کی تذلیل ہے۔ اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے مرد کے برابر حیثیت دی جائے، اس میں سب سے بڑی عورت کی تذلیل یہ ہے کہ مرد جو مشقتیں برداشت کرتا ہے وہ اب عورت کو بھی کرنی پڑیں گی۔ بالکل صحیح۔ اور جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو ہمارے عزت دار گھرانوں میں قاری صاحب موجود ہیں کہ اب بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ آج بھی کسی عزت دار شخص کی اگر بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو لوگ اپنی گردنیں کٹوانا گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی عزت کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیتے۔ بالکل ایسے صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہی یہ سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے، یہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ چاہے عورت کے حقوق ہیں یا مرد کے حقوق ہیں، یا دنیا کائنات میں جس چیز کا بھی حقوق ہے، کسی شخص کو لگا لیں، بالکل اس حقوق کے پر ہم تب ہی قائم ہو سکتے ہیں، اس کی پاسداری کر سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اللہ کے حقوق کی پہلے ہمیں پاسداری کرنی پڑے گی۔ قطع کلامی کی معذرت قاری صاحب، اصل بات یہ ہے کہ وومن رائٹس کی بات کی جائے تو اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں خواتین کو، جو حقوق وضع کیے ہیں خواتین کے، بدقسمتی سے ہماری عورت جو ہے، اللہ کرے اس بات کی طرف توجہ کرے سمجھ جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے مغربی طرز پہ جو خواتین زندگی گزار رہی ہیں اس طرح زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے، وہ اس بات کا مطالبہ کرے کہ اسلام نے جو مجھے خصوصیات دی ہیں وہ مجھے دے دی جائیں۔ واہ، بالکل صحیح بات۔ اور قاری صاحب، میں نے جو بات ابتدا میں کہی تھی کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے مرد کو آواز اٹھانی چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے تھے وہ یہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، کل 6 مارچ ہے اور یہ 6 مارچ ہی وہ دن تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا 1,24,000 پیغمبروں کو حجۃ الوداع، ماشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ کر صاحب یہ ایک وہ تھا بڑا پوائنٹ شاہ صاحب نے نا ہائی لائٹ کیا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع اچھا میں یہ اچھا، بات کہی۔ خطبہ حجۃ الوداع 6 مارچ کو ہوا 6 مارچ کو ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرمایا کہ واہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں، اللہ اکبر، یعنی کسی اپنا سفید کو سیاہ پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ واہ، اگر کوئی معیار عزت کا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کسی کو اللہ معیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ، واہ، اللہ اور اس کے رسول کا کتنا وہ فرما بردار ہے۔ اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ زور دیا کہ اے میرے صحابہ، تم عورت کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ صحیح اکبر، بات۔ بار بار اسے حقوق کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا یہ جملے بار بار۔ اچھا، 4 رشتے ہیں 4 طرح کے جو مرد کے ساتھ عورت کے جڑے ہوئے ہیں۔ عورت یا تو کسی کی ماں ہے، یا کسی کی بہن ہے، یا کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کی بیوی ہے۔ بیوی ہے، صحیح بات ہے۔ اب ان چاروں رشتوں کے آپ اگر حقوق احادیث میں دیکھیں اور آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم عورت اس وقت اپنے آپ کو باعزت محسوس کرے گی جس وقت ان کو وہ سارے حقوق دے دیے جائیں جو ان احادیث میں موجود ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پہ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں قاری صاحب، جی جی، کہ اگر یعنی کہ بیٹی کو اس کے مطابق حقوق مل جائیں، بیوی کو بیوی کے مطابق حقوق مل جائیں، ماں کو ماں کے مطابق حقوق مل جائیں، مل جائیں۔ تو یقین کرے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو پریشانی ہے نا، گھروں میں پریشانی ہے، یہ ختم ہو یہ جاتی ہے۔ جھگڑے، یہ بحثیں، یہ تنازع ختم ہو اچھا جائے۔ قاری صاحب، اس میں قاری صاحب آپ نے بدقسمتی یہ ہے قاری صاحب، جی 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 جی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو حقوق ہیں ان کو ادا کر نہیں رہے۔ آپ نے قاری صاحب یہ بڑا نا زبردست پوائنٹ جو ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا، اور پہلے آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اسی صورت میں چھٹکارا ہے اگر ہم سب سے پہلے اللہ کے حقوق پورے بے کریں گے، شک بے شک، اس میں ساری جو حقوق ہیں وہ ضمن ہے۔ جی، قطع کلامی کی معذرت، کیا مرد جو ہیں، اچھا قاری صاحب آپ سے میرا ایک کوشچن ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ مرد خواتین کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب یہ نا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، بڑا مشکل سوال پوچھ دیا۔ اور بڑا یہ مشکل سوال ہے۔ جو ابھی آپ نے وہ 4 رشتوں کی بات کی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی اور بیوی کی، بیوی کی، میں کہتا ہوں آج جو خواتین ادھر دائیں بائیں پھر رہی ہیں، سڑک پر نکل کے جناب کہتے جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ نہیں، اس کی تو قاری صاحب میرا سوال کچھ اور تھا۔ جی اگر بات کی جائے 8 مارچ کو گزشتہ چند سالوں سے جو ہمارے ملک میں ایک گندگی کا پیغام ابھارا جاتا ہے، جی جی، اگر اس کی بات کی جائے تو ایک عزت دار خاتون بھی اس کی مذمت کر رہی ہے، یعنی اس کو کبھی بھی اس رویے کو ایک عزت دار خاتون قبول نہیں کر سکتی۔ جی جی، یعنی جو سلوگنز ابھارے گئے ہیں، جی جی، میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لو اور اپنا بستر خود گرم کرو، اور شاہ اس طرح صاحب کے وہ گندے سلوگنز، اس پوائنٹ پہ ہاں گندے سلوگنز کہ ہماری خواتین جی جی، عزت دار خاتون اپنے بچوں میں جس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتی، اگر اس کو وومن رائٹس کے طور پہ معاشرے میں پیش کیا جائے تو ہماری خواتین اس کو بالکل اس کی مذمت کرتی ہیں۔ بالکل ایسے میں لیکن یہ میرا کہتا ہوں، question یہ ہے، جی جی، مرد عورت کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 رشتوں کو واضح کیا، ماں کے رشتے کو، بہن کے، بیوی کے اور بیٹی کے۔ جی، اب بانی اسلام فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ماں کو دے دیا۔ یہ اور وومن رائٹس ہیں، یہ وومن رائٹس ہیں جو اللہ اس کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو ایک عورت اگر باہر نکل کر وہ اپنا تھوڑا دوپٹہ سر سے اتار کر کہتی ہے جی یہ کیسے حقوق ہے، وہ تو بے حیائی کا ایک مواد نا۔ پھر میرا سوال ابھی بھی ادھر ہی ہے جی جی، کہ یہ تو ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، مرد عورت کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ آپ اگر مجھ سے یہی کویشچن مجھ سے کریں جی، تو میرا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بھی کمی ہے۔ اس میں ایک بڑا نا جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت کو جو وراثت کا حق ہے نا وہ ادا نہیں کیا جاتا، اچھا بہت اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سنیے گا، آپ کی بات کرتی جا رہی ہے اس میں شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ لانگ مارچ وغیرہ کے حوالے سے، عورت مارچ کے حوالے سے، یہ ساری قباستیں ہمارے جو معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں،
میں یہاں پہ جس چیز سمجھتا ہوں، دیکھیں اپنے علم کے مطابق، عقل کے مطابق، کہ اس میں جو بڑی وجہ ہے نا، بنیادی وجہ، وہ علم دین کی کمی ہے، ویری گڈ. علم دین کی کمی ہے. بالکل صحیح ہے. کاش ہم اپنی اولادوں کو علم دین کی طرف لے جائیں. اگر ہماری بیٹیوں کے سینوں میں علم دین ہو، قرآن کا حدیث کا علم ہو، بیٹوں کے سینے میں ہو، تو یہ خباستیں پیدا نہیں ہوگی. کبھی بھی ہماری بہن بیٹی روڈ پہ نہیں نکلے گی مارچ کے لیے. صرف وجہ ہے آپ کی کمی ہے بس. آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں تو یہاں تک جو میری آبزرو ہے نا، وہ یہاں تک ہے کہ ایک عزت دار بندہ کسی غیر کے سامنے نا اپنی بیٹی کا نام دینا تک گوارا نہیں کرتا. نہیں کرتا. تو وہ یہ کیسے گوارا کرے گا؟ میں یہ کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے جب کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور کہا کہ جو 2 بیٹیوں کی دیکھ بھال کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں کٹھی ہیں. اب ماں کے حقوق بھی بیان کر دیے اور بیٹی کے بھی، اور جو بیٹی کے وہی بہن کے بھی ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں کیا. اب آگے جناب بیوی کی طرف آئیں تو شریعت فرماتی ہے کہ سب سے جو افضل صورت ہے، یعنی کہ خرچ کرنے کی جتنی بھی 1 سے لے کر 10 تک 50 تک جتنی بھی صورتیں ہیں، فرمایا سب سے جو افضل صورت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ خامد جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. اچھا قاری صاحب، یہ تو رائٹس ہو گئے آپ نے بتایا کہ اسلام نے دیے ہیں، یہ بالکل دیے ہیں. اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ کیا آج حقوق پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں. اس میں ایک بڑا یہ نا وراثت کا بڑا مسئلہ ہے. جبکہ اسلام نے جو حقوق وضع کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، کہ ایک بڑا جملہ بولا. لیکن میں جس چیز کی طرف، چونکہ کل وومن رائٹس ڈے ہے، ایک انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، صرف اس حوالے سے ہمیں اس بات کی طرف، جو میں نے بات آغاز میں کہی تھی وہی بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ عورت کے حقوق کی بات کی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، حقوق کے نسواں کے حوالے سے ایک زوردار طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے مرد کو. حق بھی ان کا بنتا ہے. اور اگر بات یہاں پہ کی جائے کہ مرد عورتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو میرے سے پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا، آپ یہ جملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ مرد عورتوں کو حقوق بتا رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے، یعنی عورت کے حقوق بتائے جاتے ہیں، بتانے کے حد تک بتائے جاتے ہیں، عملی طور پر نہیں ہے. عملی طور پہ نہیں. عورت کے حقوق بتائے جاتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا بھی چاہیے کہ عورت کو اس کے حقوق بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے حقوق محسوس کروائے جائیں، اس کو ایسا پتہ چلے، اس کو ایسی فیلنگز ہوں کہ اس کے حقوق اس کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. واہ. تو مرد عورت کو اس کے حقوق بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق اس کو دے بھی. اور رہی بات آگے، اب پہلے خود ہی تو دے نا، آواز اٹھانی تو بعد میں. یہاں پہ دوسری بات کہ عورت کے حقوق ہیں کیا، عورت کے حقوق ہیں کیا، یعنی کون سے رائٹس ہیں جو اس کو دینے ہیں ہم نے جو نہیں دے رہے. 2 طرح کے رائٹس ہیں جو میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ ایک وہ رائٹس ہیں، ایک وہ اصول ہیں کہ جو مغرب نے وضع کیے ہیں، اور ایک ان اصولوں پہ رائٹس استوار ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 14-15 صدیاں قبل وضع کی. سبحان اللہ. عورت کی عزت ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ جو اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کیے، اور عورت کو وہ سارے حقوق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کیے ہیں وہ دینے میں عورت کی عزت ہے. اور میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ وومن رائٹس کا مطالبہ کریں وہ مطالبہ، لیکن وہ اپنے رائٹس کو پہلے جان لیں کہ ہم کن رائٹس کی کو جو ہے نا وہ لینے کی بات کریں. یعنی کیا ہم مغربی خواتین کے طرز پہ زندگی گزارنا اس کو وہ حقوق لے رہی ہیں؟ رائٹس لینے کے حوالے سے کہیں قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ کریں قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں جا رہے کہ آپ قرآنی اصول حقوق لے رہی ہیں، آپ احادیث میں جو آپ کے حقوق ہیں وہ لینے کی بات کر رہی ہیں، یا آپ بے شرمی اور بے حیائی اور جس کو کوئی بھی ایسا گندا نام دیا جا سکتا ہے، آپ اس طرح کی طرز پہ زندگی گزارنے کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. تو عزت اس میں ہے کہ ہم سب، جس طرح قاری صاحب نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم سب کی عزت اس میں ہے کہ پہلے ہم اللہ کے حقوق کی طرف توجہ کریں.
اللہ کے حقوق اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ مرد کے حقوق ہوں تو وہ بھی دیں اس کو، عورت کے حقوق ہوں تو اس کو دیں، یہاں تک کہ اس کائنات میں بسنے والی ہر شے کے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 15 صدیہ قبل وضع فرما دیے ہیں۔ بالکل ایسے کوئی کونا چھوڑا ہی نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساروں کے حقوق جو ہیں ان کو دیے جائیں، بتائے نہ جائیں، دیے جائیں۔ دیے جائیں۔ اور آج کے دن پہ قاری صاحب دیے جائیں۔ یہی اپیل کریں اپنا مرد حضرات سے بھی، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے گھروں میں کو نا دینی ماحول میں وہ بستہ کر لیں، دین کے ساتھ جڑیں، دین کے یہ ساتھ جو ہے نا وہ سارے مسائل کا واحد حل ہے۔ کیونکہ عورت کو پتہ چلے، تب پتہ چلے گا جب قاری صاحب وہی بات آ جائے گی جب وہ قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، ان کو پتہ چلے کہ عورت کا مقام ہے کیا، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ معاشرے میں عورت نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، میرے آقا نے سب کچھ بتایا ہے۔ تو یہ وہ ایک دوست سے نا ریکارڈ کروائیے گا اس پہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جو سب سے افضل صدقہ ہے نا وہ اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا ہے، تو وہ سامنے آگے سے مسکرا پڑے، وہ فرمانے لگے قاری صاحب یہ نا ہمارے معاشرے میں بڑا علمی ہے، جو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ رن مرید ہے، اللہ اکبر، وہ جاہل مرید ہے۔ یہ کوئی میری بات تو ہے نہیں ہے۔ اب بات بڑھ گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے خواتین کے حق کس نے دیے ہیں؟ کسی نے یار آج ایک عورت کے ساتھ شادی کر کے ہمارے حضرات جو ہے نا وہ تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے تھے سبحان اللہ، اور سب کے حق بھی دیے ہیں۔ اور دیکھیں نا شاہ اچھا صاحب اتنے حق دیے قاری صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اتنے حقوق ادا کیے کہ آپ کسی زوجہ کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، واہ خدا کی قسم ایک خامد ہونے کی حیثیت سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش تھیں۔ وہ الحمدللہ۔ دیکھیں نا ساری کی شاہ ساری۔ صاحب، دیکھیں بیٹی کے حقوق، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، کوئی بھی چیز لے کے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے۔ ہائے ہائے اور واہ، بیوی کی بات آئی تو میں ایک دن وہ پڑھ رہا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کا معمول تھا، وہ بڑا پیارا عمل تھا یہ، کہ جس پیالے سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ پانی پیتی تھی نا، تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پیالے سے جہاں سے حضرت اللہ عائشہ عائشہ کے صدیقہ لب کے سے ہونٹ لگے مس ہوئے ہوتے تھے، آپ اسی جگہ سے اسی جگہ میں نا گفتگو کا نا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اگر جی شاہ صاحب، کہ آپ اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ صدقے کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں شاہ صاحب ہے نا یہ گفتگو کا قاری صاحب خلاصہ جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں ایک دو جملے میں، اگر آپ باپ ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھ لیں، ہاں سیرت ان کی پڑھیں، اگر آپ خامند ہیں تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، قاری صاحب بہت ہی پیاری بات، اگر آپ شپا سلار ہیں مجھے بتائیں کون سا کون ہے جو ہمارے نبی نے چھڑا نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ 1 سے لے کر 100 تک شعبے دیکھ لیں، 100 سے لے کر 1000 تک آپ ان کا مطالعہ کر لیں، اور یار دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اٹھاؤ میرے آقا کی سیرت کو، باپ ہو تب بھی اٹھا لو، اگر آپ شوہر ہو تب بھی اٹھا لو، اگر آپ بیٹے ہو تب بھی اٹھا لو، سپہ سالار ہو تب بھی اٹھا لو، امام ہو تب بھی اٹھا لو، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ زمانے میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔